محمود زبیر قاسمی، جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کا جنرل سیکریٹری آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی در حقیقت مسلمانوں کی 150 سالہ جد و جہد، قربانیوں اور شہادتوں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کی آزادی کی تاریخ جیسے کہ مشہور ہے 1857 سے شروع ہوئی ہے، لیکن حقیقت اور تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ کی ابتدا اور اس جد و جہد اور کوشش کا آغاز 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے سے ہو گیا تھا کہ اس ملک کو آزاد کروانا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کی جد و جہد اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کی ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کو اپنے اوپر ایک ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کے اس ملک کی آزادی کے اندر اور جد و جہد کے اندر شریک ہوئے۔ اسی لیے جو لوگ اس ملک کی آزادی کے اندر مارے گئے، قتل کیے گئے انگریزوں کے ہاتھوں، ان تمام کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، ان تمام کو شہید کہلایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 150 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ آج یہ ملک جو آزاد آپ کو نظر آ رہا ہے، پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، آج ہم جو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان اس وقت میں عالمی طاقت بنا ہوا ہے اور عالمی طاقتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، ایک پروان چڑھتی طاقت ہے ہمارا ملک ہندوستان، یہ در حقیقت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی 150 سالہ خدمات کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، اس وقت میں جو حکومت ہے اور جو فرقہ پرست ذہنیت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے جو نقوش اس ملک میں ہیں اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اکبر روڈ کا نام بدلا جا رہا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو چیزیں ہیں ان کے نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الہ آباد کا نام بدلا گیا، حیدرآباد کے نام کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جن انگریزوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، آج ان انگریزوں کے نام سے 20 عمارتیں موجود ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں بدلا جاتا، صرف مسلمانوں کے ناموں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ در حقیقت فرقہ پرستی ہے، یہ در حقیقت اس ملک کو کمزور کرنے والی ذہنیت ہے، جو زہریلی ذہنیت ہے۔ اس کا مقابلہ ہمیں اپنی تاریخ انسانیت کے سامنے، اس ملک کی عوام کے سامنے پیش کر کے کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ان پرکھوں نے، ہمارے ان آبا اور اجداد نے جتنی قربانی اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہے، اس سے زیادہ قربانی، اس سے زیادہ جد و جہد، اس سے زیادہ ان کی قربانیوں کو اس وقت میں عوام کے اندر، غیر مسلم طبقے کے اندر، مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش نے یہ سرکولر جاری کیا ہے کہ ہر منڈل کے اندر، ہر موضع کے اندر مسلمان اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر، اپنی دینی جگہوں کے اندر اور عام چوراہوں پہ، چورستوں پہ جنگ آزادی کا تذکرہ کریں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا تذکرہ کریں، عظیم مجاہدین آزادی کا تذکرہ کریں، بالخصوص جو مسلم مجاہدین آزادی ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک ایک ایسے دوراہے پہ آ کے اس وقت میں کھڑا ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کا نام لینے سے لوگ گھبرا رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سینہ سپر ہو کر ہمارے آبا اور اجداد کی تاریخ دنیا کے سامنے رکھیں، اس ملک کے لیے جو ان کی عظیم قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو پیش کریں۔ یاد رکھیں، یہ تھپیڑے ہیں، یہ موجیں ہیں، آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی۔ جو تاریخ رقم ہے، جو تاریخ اس ملک کے ہر ذرے پہ نقش ہے، اس ملک کے ہر پتے پہ نقش ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، بس اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں عام مسلمانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس 75ویں یوم آزادی کو پرجوش طور پر منائیں اور بڑا اہتمام اس کا کریں، اور جو ہمارے علماء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، ان سے وقت لے کر
ان سے عاجزی اور منت سماجت کے ساتھ ان کا وقت لے کر، ان کا پروگرام لے کر ان سے گزارش کریں کہ آپ ہمیں بتائیں، نوجوان طبقہ ان سے گزارش کرے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آباء اور اجداد نے کیا قربانیاں دی، آپ علماء نے کیا قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی، ہمارے قائدین نے کیا قربانیاں دی، اس کو سنیں اور اس کو پھیلانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔